بے شمار رحمتوں اور انعامات کا اعلان کر رکھا ہے، اور جن کو واقعی حقیقی مومن قرار دیا گیا، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں کیا، ان کی صفت اور ان کی کوالٹی کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اسلام کو دل سے قبول کر ہی نہیں سکے۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، یا جن کو کرنے میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، فرینڈز کی طرف سے، اپنی کمپنی کی طرف سے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم جب کوئی بھی بہت بڑی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑا بزنس لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیرین ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ اگر آپ اس معیار پر پورا اتریں گے تو تب آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ کو وہ جاب مل جائے گی، آپ کا وہ ٹینڈر پاس ہو جائے گا، آپ کو وہ بزنس مل جائے گا، آپ کو فلاں جگہ پر ایڈمیشن مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایمان، اسلام، یا جو شہادت ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کے لیے بھی کچھ کرائیٹیریا اور کچھ چیزیں معیار مقرر کی گئی، جن کو ایمان کے یا کلمہ طیبہ کے یا کلمہ شہادہ کی شروط کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کہ اس کی شروط کیا ہیں۔ شرط کا لفظ عربی زبان میں اور اسلامک ٹرمنالوجیز میں شرط کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ اگر وہ نہ پائی جائے، اگر وہ نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ اگر شرط نہیں تو وہ کام بھی کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ عمل بھی کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی کنسیڈر نہیں کی جائے گی، شمار نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ کوئی شخص نماز اللہ اکبر سے شروع کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، تشہد میں بیٹھے، لیکن چونکہ اس نے وضو ہی نہیں کر رکھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کلمہ شہادہ کی، ایمان کی، اسلام کی کچھ شروط ہیں، وہ اگر پائی جائیں گی تو پھر ہمارا ایمان کنسیڈر ہوگا، اور پھر واقعی ہی ہم اس کو لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ شروط ہیں جو اٹ سیلف پوری ایک ورکشاپ ہے بندہ مسلم کے لیے، اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس کو یہ سکھانے کے لیے کہ یہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ آئیے ان شروط پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلی چیز یہ ہے اس سلسلے میں العلم، کہ انسان ایمان اور اسلام کے بارے میں علم حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، لرننگ سے آتا ہے، یعنی پراپر اس کے بارے میں سیکھا جانا چاہیے۔ لفظ اور سب سے پہلی کمانڈ یا حکم کیا نازل کیا؟ اقرأ، بھی پڑھنا شروع کریں، علم حاصل کرنا شروع کریں۔ اور اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا بھی ذکر کیا تاکہ انسان پراپر لرنر بن سکے، لسنر نہ ہو، صرف ہم سننے کی حد تک نہیں رہیں گے، پراپر ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو۔ تو ایمان کی شروط میں سے سب سے پہلی شرط علم ہے۔ دوسری شرط ایمان کی شرائط میں سے اور کلمہ شہادہ کی شرائط میں سے، لا الہ الا اللہ کی شرائط میں دوسری شرط ہے یقین، کہ انسان جب علم حاصل کر لے ایمان اور اسلام کے بارے میں، اور اسی طرح اس کلمہ کے بارے میں جس کی گواہی دے کر اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، تو پھر یہ یقین پر مبنی ہونی چاہیے، یہ گواہی یقین پر مبنی ہونی چاہیے، یہ علم یقین کی بنیادوں پر ہو۔
ایسا یقین جس میں ذرہ برابر بھی کوئی کسی بھی طرح کا شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد کسی طرح کی کسی بھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل اس کا یقین رکھنے والا ہوگا، دخل الجنہ، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ پر حرام قرار دے دیں گے۔ یقین ہے، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یقین انسان کی منازل کو ایمان کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں اور اس پوری زندگی میں ہر مرحلے کو ایک مومن کے لیے بہت آسان بنا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شرط یہ ہے القبول۔ قبول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا علم حاصل کر لیا اور اس پر یقین بھی کر لیا، اب اسے قبول بھی کر لیں۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل و جان سے اس کو قبول کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو غیر مشروط طور پر اور اپنی مرضی کو بیچ میں لائے بغیر ہر اعتبار سے اس کو قبول کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتوں اور انعامات کا اعلان کر رکھا ہے، اور جن کو واقعی حقیقی مومن قرار دیا گیا، جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں کیا۔ ان کی صفت اور ان کی کوالٹی کیا ہے؟ آیت نمبر 285 میں سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقالوا سمعنا واطعنا۔ ان کو ایک بہت بڑی بات کہی گئی کہ اگر آپ دل میں بھی کسی چیز کا خیال لاؤ گے، دل میں آنے والے خیالات پر بھی آپ کا محاسبہ ہوگا۔ تو مومنوں نے یہ بات بھی قبول کر لی کہ اللہ اگر آپ یہ ہم سے چاہتے ہیں تو ہم اس پر بھی تیار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے رخصت نازل کر دی، لیکن یہ ہے قبول، دل و جان سے قبول کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اسلام کو دل سے قبول کر ہی نہیں سکے۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، یا جن کو کرنے میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے کوئی ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، فرینڈز کی طرف سے، اپنی کمپنی کی طرف سے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو دل و جان سے قبول کرنا نہ ہو۔ جب آپ نے ایمان کا، شہادہ کا علم حاصل کر لیا، جب آپ نے اس پر یقین کر لیا، تو پھر آپ کو پوری طرح سے اس کو قبول بھی کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط اس سلسلے کی، ایمان کی اور کلمہ شہادہ کی چوتھی شرط ہے تسلیم کرنا۔ اور تسلیم بھی کیسے؟ دل و جان سے تسلیم کرنا۔ قبول کا تعلق زیادہ تر تھا دل سے چیزوں کو قبول کر لینا، جو تیسری شرط ہے۔ یہ جو چوتھی شرط ہے تسلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر سے بھی اس کو پوری طرح سے قبول کر لینا اور پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لقمان میں آیت نمبر 22 میں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لے گا، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر لے گا، اور وہ نیکی کرنے والا ہوگا، وہ نیکیوں کی راہ چلنے والا ہوگا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو پھر یقیناً اس نے ایک بہت مضبوط رنگ کو تھام لیا۔ اور یہاں پر العروۃ الوثقی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ واقعی ہی لا الہ الا اللہ کے کرائٹیریا پر پورا اترا اور اس کو حاصل کرنے والا بن گیا۔ تو تسلیم کرنا ضروری ہے ہر بات کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آئے۔ جو شخص ان پر پورا اترے گا وہ شخص ایمان کے قابل ہوگا، وہ شخص واقعی کلمہ شہادہ کے کہنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقبول قرار پائے گا۔ آئیے ایمان کو پوری طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔